به ذوي القربى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وقال تعالى في مقام آخر فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومطلوبه ومقصوده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے بآواز بلند کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ اس نظریے دے نال درود و سلام پڑھو کہ ساڈا پڑھے ہوئے درود و سلام والی کون و مکان راحت قلب و جان حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر جلوگر ہو کے ساڈے پڑھے ہوئے درود و سلام کو سن دے بھی نے سانو جواب بھی عطا فرما دے. کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت حمد و ثنا تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک لی ذات والا ستودہ صفات کے واسطے جو خالق کائنات بھی ہے مالک شجرات بھی ہے اور سارا سارا بالنہار بھی ہے. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود سید سرورہ حامی بے نساء قائد المرسلین خاتم النبیین حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حدیعہ عقیدت و محبت و ارادت عرض کرنے تو بعد معزز و محترم سامع و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج دا ساڈے اکٹھے ہونے دا مقصد بھائی محمد اکرم صاحب رحمۃ انہاں دی سارے ثواب واسطے اکٹھے ہوئے ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال ساڈا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے, ساڈا پڑھنا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اپنے پاک کلام دے صدقے اپنے حبیب علیہ السلام دے ذکر پاک دے صدقے دے نال اللہ رب العزت بھائی محمد اکرم صاحب دی بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین کہنے نہ کوئی بل آندا ہے تے نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے. آمین. مقصد دے بیان دا یہی ہے نا کچھ پڑھ سن کے فوت ہونے والے واسطے بخشش دی دعا کی جائے. تے دعا دے وچ جو کوئی دعا کرتا ہے آمین دا مطلب ہوندا ہے کہ یار جویں کہہ رہا ہے ٹھیک کر دے. یہ دا مطلب عزیزاں نے گرامی قدر جڑیاں آیات مقدسہ میں پڑھیاں مختصراً انہاں دے اندر چند ایک چیزاں انہاں آیات مقدسہ دی روشنی دے اندر آپ احباب دے خوش گزار کرنی ہے. اللہ رب العزت نے ان آیات مقدسہ دے اندر ایک اہم پیغام ارشاد فرمایا. پہلی آیت مقدسہ دا کچھ حصہ جنہاں میں تلاوت کیتا سورہ بقرہ دے اندروں آیت نمبر 20 دا کچھ حصہ تلاوت کیتا. خالق کائنات نے فرمایا یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر. فرمایا کہ اے حبیب پیارے تواڈے کولوں لوگ سوال کردے نے یتیماں دے بارے, یتیماں دے نال حسن سلوک دے حوالے دے نال تواڈے کو سوال کردے نے. فرمایا قل اے حبیب ارشاد فرما دیو اصلاح لهم خیر. فرمایا کہ جڑا انہاں یتیماں دا بھلا چاہتا ہے اللہ بھی او دے نال بھلائی دا ارادہ فرما. سبحان اللہ. یتیم ہوندا کون؟ یتیم کون ہوندا؟ یتیم کینوں آکھیا جاندا ہے؟ ایک اہم ترین چیز ہے. یتیم جانوراں دے اندر پرندیاں دے اندر یتیم اونوں آکھیا جاندا ہے کہ جس دی ماں فوت ہو جائے. جانوراں دے اندر پرندیاں دے اندر یتیم او ہوندا ہے جدی ماں فوت ہو جائے, ماں مر جائے اونوں یتیم آندے. لیکن انسانہ دے اندر وہ بچہ یا وہ بچی
جڑی ہلی حد بلوغت تک نہیں پہنچی، بالغ نہیں ہوئی، بلوغت تو پہلے ہی انہوں دا باپ دا سایہ انہوں دے سر تو اٹھ جائے، انہوں یتیم آکھیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر اس کو اگے بڑھئیے تے موتی ہوندے نے جڑا سیکھ دے اندر موتی کلا رہ جائے، اس موتی نو در یتیم یعنی کلا رہن والا موتی ہے۔ یتیم انسانہ دے اندر چاہے وہ یتیم مسلمان ہوئے، چاہے وہ یتیم کوئی کافر بھی ہوئے نا، اس دے نال بھی حسن سلوک دا سانو قرآن دے اندر ارشاد فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام دے سنتے بے شمار فرامین مقدس موجود نے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الطلاق اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دراوی نے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا و اشارہ فی السبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تھوڑے تے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تے یتیم کی کفالت کرنا، میں